اکنامکس پارٹ 2 میں چیپٹر نمبر 8 سے آج ہم کوشچن نمبر 2 کریں گے، جس میں یہ لیس ڈیولپمنٹ کرنے ترقی پذیر ممالک اور ان کی معیشت اور ان کی خصوصیات کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم ترقی پذیر معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ان کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ مطلب وہ ہم بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کنٹریز اور لیس ڈیولپمنٹ کنٹری، ترقی یافتہ اور غیر ترقی یافتہ ممالک۔ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو ہم کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ ہم ان کی فیکس آمدنی دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیولپمنٹ کنٹری۔ یعنی کہ اگر آپ بات کر لیں کہ پاکستان کی فیکس آمدنی آپ کمپیئر کریں امریکہ سے، آپ کمپیئر کریں کینیڈا سے، آپ کمپیئر کریں آسٹریلیا سے، تو فیکس آمدنی پاکستان کی کم ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ترقی پذیر ہے۔ مختلف اکانومسٹ نے ترقی پذیر ممالک اور معیشت کو مختلف انداز میں جو ہے وہ بیان کیا۔ پروفیسر موکرے کہتے ہیں کہ وہ ممالک جن میں آبادی اور ذرائع کی نسبت سرمایہ کم ہو وہ ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آبادی اور ذرائع کی نسبت آپ کے پاس سرمایہ کاری نہ ہو، سرمایہ نہ ہو۔ پھر ایک اور جگہ پر اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ملک دوسرے ملک یا ترقی یافتہ ممالک کی نسبت اپنے لوگوں کو کم مقدار میں یا کم تر مقدار میں یا گھٹیا مقدار میں ضروریات زندگی پرووائڈ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ترقی پذیر ممالک۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی ملک کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ممالک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر اب ہم اس کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ کیا ہے؟ پس فیکس آمدنی۔ اب دیکھیں ترقی پذیر ممالک کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ پس فیکس آمدنی ہے، یعنی کہ ایک شخص کی آمدنی کو اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ کم ہے، پس ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپمنٹ کنٹریز۔ اس کی کئی وجوہات ہیں فیکس آمدنی کی، آپ کے پاس ذرائع ہیں، اس کا بہتر استعمال آپ نہیں کرتے، آپ کے پاس بچتے نہیں ہیں، آپ کے پاس پیداوار کم ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی فیکس آمدنی کو پست کر دیتی ہیں۔ پھر ایک اور وجہ کہ آپ کے پاس اپنی بچتے نہیں ہیں، آپ قرضے لیتے ہیں اور قرضوں سے پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ بڑا حصہ تو آپ قرضوں کے سود میں اور قرضوں میں ایکچوئل میں ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی فیکس اصل آمدنی تو ہے ہی نہیں جس سے آپ فیکس آمدنی نکال رہے ہیں۔ پھر ایک اور سناریو میں دیکھیں کہ آپ کی آبادی زیادہ ہے اور آپ کی آمدنی کم ہے، اور جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پھر بھی فیکس آمدنی آپ کی کم نکلتی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ پس فیکس آمدنی کا ہونا بھی ایک آپ کو ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے کہ آپ کی فیکس آمدنی کے کم ہونے کی وجہ سے آپ اپنی بنیادی ضروریات کو اچھی مقدار میں اور اچھی کوالٹی میں حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھی بنیادی ضروریات آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں فیکس آمدنی کی وجہ سے۔ نمبر 2 پر زراعت پر انحصار۔ اب دیکھیں لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ زیادہ تر زراعت پر ہوتا ہے، جبکہ ڈیولپمنٹ کنٹریز کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی انڈسٹریز پر ان کا زیادہ تر انحصار ہے۔ زراعت پر انحصار ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو جدید ترین طریقے سے ہم اس کو کاشت نہیں کرتے۔ 1/3 حصہ ہمارا ناقابل کاشت رہتا ہے، اور جو کاشت ہوتا ہے وہ بھی کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ آپ کی کم ہوتی ہے۔ جس ملک میں زراعت پر انحصار ہو اور فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ کم ہو تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی بلکہ لیس ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی۔ سمجھے؟ تو اگر زراعت پر انحصار ضرور کریں لیکن اس کو جدید ترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کاشت کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اس سے آمدنی زیادہ ہو، اور جس سے فیکس آمدنی بڑھے، قومی آمدنی میں اضافہ ہو اور آپ کی اوور آل جو ہے نیشنل انکم جو ہے وہ بڑھ جائے۔ پھر آبادی کا دباؤ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک کمانے والا ہو اور 10 کھانے والے ہوں تو وہ فیکس آمدنی پھر آپ دیکھیں کم ہو جائے گی، اور اگر 3 کمانے والے ہوں گے تو پھر بڑھ جائے گی۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو دنیا میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیکس آمدنی بڑھانی ہے تو آپ اپنی آبادی کو بھی کنٹرول کریں۔ جیسے آپ چائنا کی اگزامپل لے لیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک بچے سے زیادہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، رکھ نہیں سکتے، گورنمنٹ نے یہ قانون وہاں پر پاس کیا ہوا۔ تو کیا ہے کہ وہ آبادی کہتے ہیں آبادی کم سے کم ہوگی تو بھی آپ کا جو ہے وہ آپ اپنی انکم کے ذریعے کچھ نہ کچھ بچت بھی کر لیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنی جو ہے وہ اس کو فردر انویسٹمنٹس میں بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں اپنی سیونگس کو۔ تو آبادی کا کنٹرول کرنا بھی ایک
جو ہے وہ بڑا اہم جز ہے. اس کے بعد بے روزگاری. دیکھیں نا جہاں پر فیکس آمدنی ہی کم ہے, جہاں پر کوئی سیونگز ہی نہیں ہو رہی, سیونگز کو دوبارہ اثر نو تشکیل نہیں کر سکتے آپ سرمایہ کاری کے اندر. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا؟ جب لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو گھر میں کیسے آمدنی آئے گی, گھر کا سرکل کیسے چلے گا, بنیادی ضروریات کیسے پوری ہوں گی, ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اگر انویسٹمنٹ ہوں گی تو گورنمنٹ کے پاس بھی پیسہ آئے گا ٹیکسز کی صورت میں, آپ کے پاس بھی منافع کی صورت میں پیسہ آئے گا. جب دونوں ہی طریقے سے پیسہ نہیں آ رہا, بے روزگاری ملک کے اندر بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی اسٹل وی آر آن دا وے ٹوورڈز لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز, ہم اسی کے راستے میں ہیں. تو کیا ہے میرے بھائی, اس لیے بے روزگاری کا اگر خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمارے ملک میں بچتے بھی ہوں, نئے نئی انڈسٹریز لگے, کارخانے ہوں, ہم انڈیویجلی انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں, اپنے کاروبار کی طرف بھی توجہ کریں. تو پھر کیا ہوگا کہ جب اگر ایک بندہ اچھا کاروبار سوچتا ہے تو اس سے کئی لوگوں کا روزگار بھی لگ جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ اس کے بعد ہے افراط زر. اب افراط زر, فیکس آمدنی کم ہے, جو چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو کیا ہوگا کہ لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو رہی ہے, آپ کا انحصار قرضوں کے اوپر ہے, قرضے لے کر آپ چیزیں بنا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ خسارے کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. جو پیسہ قرضے سے قرضہ لے کے انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ تو انٹرسٹ پہ جا رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر افراط زر پیدا ہو رہی ہے, کرنسی کی ویلیو کم ہو رہی ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, جب ایسی صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ پھر بھی ہم ترقی کی طرف اتنا نہیں بڑھ رہے, بلکہ ہم بہت سلو ترقی کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو مجھ سے پوچھیں. اس کے بعد دیکھیں غیر موافق توازن تجارت. غیر موافق توازن تجارت یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جب ہماری برآمدات بڑھ جائیں تو کم ہو جائیں اور ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھ جائیں. جس ممالک میں برآمدات کم ہوں اور درآمدات زیادہ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو پیسہ زیادہ دینا پڑ رہا ہے اور وصول کم کرنا پڑ رہا ہے. اب اس بحران کو پھر دور کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ قرضہ لیتے ہیں, اور قرضے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پھر مزید اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں, پستی کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہی رہتے ہوئے اپنے ذرائع کا بہتر استعمال کریں, اپنے پاس سیونگز کو بڑھائیں, اپنے انویسٹمنٹس کو بڑھائیں, اپنے اخراجات کو کم کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا تو کیا ہوگا کہ ہم جلد جو ہے وہ لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز سے ڈیولپمنٹ کنٹریز کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر دولت کی غیر مساویانہ تقسیم. لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز میں دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بتایا, ایک امیر ترین اور ایک غریب ترین. امیر ترین کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ پیسہ اپنے عیش و عشرت پہ لگا دیتا ہے. غریب کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا, وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز ہی حاصل نہیں کر سکتا. اگر امیر اپنے اس زائد پیسے کو انویسٹمنٹ میں لگائے اور غریب کو وہاں پر کام کرنے کا موقع ملے تو کیا ہوگا کہ اس کے پاس بھی پیسہ ہے, اس کے پاس بھی پیسہ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے رسم و رواج پر, اپنے عیش و عشرت پر, اپنے عادات پر, اپنے فیشنز پر زیادہ پیسہ لگا دیتا ہے, اور غریب آدمی کو بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے کہ غیر مساویانہ دولت کی تقسیم ہو رہی ہے. کن ممالک میں؟ لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز میں. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو سب کے پاس برابری کا اگر پیسہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ سب لوگ ترقی کی طرف ایک ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر پست استاد کار. اب فیکس آمدنی کم ہے, تعلیم نہیں ہے, صحت نہیں ہے, پیشہ ورانہ تربیت نہیں ہے, ہنر نہیں ہے, نہ ہارڈ اسکل ہے, نہ سافٹ اسکل ہے, نہ میڈیم اسکل ہے. کیسے ہوگی استعداد کار؟ کیسے بڑھے گی؟ جب استعداد کار نہیں بڑھے گی, آپ کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہو رہا, آپ سیل کی کم کر رہے ہو, چیزیں کم بنا رہے ہو, تو انکم کم آ رہی ہے, ٹیکسز کم دیے جا رہے ہیں, استعداد کار کم ہوگی, پروڈکٹیوٹی کم ہوگی. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس تعلیم بھی نہیں ہے, پیشہ ورانہ تربیت بھی نہیں ہے, ہمارے پاس ہنر بھی نہیں ہے, ہماری طرف توجہ بھی نہیں ہے. لیکن جب ہماری توجہ ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم کیا ہوگا کہ پھر بھی ہم اس لیس ڈیولپمنٹ سے باہر آ جائیں گے. گو کہ گورنمنٹ بڑی توجہ کر رہی ہے, ہر گورنمنٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسے مواقع, ایسے ذرائع فراہم کیے جائیں جہاں پر لوگوں کو پیشہ ورانہ تربیت ملے, لوگوں کی استعداد کار میں اضافہ ہو, اور اس سے ملک بھی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے. جدید ٹیکنالوجی کی کمی. لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز کیونکہ پیسہ نہیں کم ہوتا ہے, جدید ٹیکنالوجی نہیں حاصل کر سکتے, نہ تو اس کو استعمال نہ ہی اس کا خرید. اس کی مثال دیکھ لیں کہ زراعت ہم پر انحصار ہے لیکن جدید ٹیکنالوجی کے یوز نہ کرنے کی وجہ سے فی ایکڑ پیداوار کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس حد تک آمدنی حاصل نہیں کر پاتے, تو اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں کمی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آمدن نہیں ہے, ہم بڑی ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتے, بڑی بڑی مشینیں نہیں منگوا سکتے, جس کی وجہ سے ہم
ہم کیا ہے کہ پیداوار میں اس حد تک اضافہ نہیں کر پا رہے. ہم نہیں ہے کہ لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, ہم بھی لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں. لیکن جب یہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ جائے گا اور کیا ہوگا کہ ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھا لیں گے, فی کس آمدنی بڑھ جائے گی, تو پھر ہم بھی, ہمارا شمار بھی کس میں ہو جائے گا, ڈیولپمنٹ کنٹریز میں. ابھی ہمارا اگر فی کس آمدنی دیکھیں تو 1051 $1051 سالانہ بنتی ہے, جو اگر آپ کمپیئر کر لیں ان کے ساتھ ترقی یافتہ ممالک سے تو کافی کم ہے ہماری. پھر ہماری بچتیں بھی کم ہیں ہماری, 15% کہتے ہیں کہ کم سے کم بچتے ہوں. جو لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں جس میں لاطینی امریکہ میں دیکھ لیں 8% بچتے ہیں, اور پسماندہ ممالک میں کہیں 3% ہے, کہیں 2% ہے. تو یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ فردر جو ہے وہ بچتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جاتے اور ترقی کی طرف نہیں آ سکتے. روایتی سماجی ادارے, سماجی جو ادارے ہیں وہ ان کا رول بھی جو ہے وہ ایک روایتی انداز میں چل رہا ہے. آج بھی پڑھی لکھی خواتین کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, گو کہ وہ برقع پہن کر اگر وہ اپنی ایجوکیشن کے اندر ہی سرو کر لیں تو کچھ نہ کچھ روزگار وہ کما سکتے ہیں. لیکن آج بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر خواتین کی تعلیم کو اور ان کی جاب کو بہتر نہیں سمجھا جاتا. سمجھائیے, اس طریقے سے بچے کی بھی تعلیم کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ جلدی میٹرک کر لی, اب کسی کو کام سکھا دو, اس کو کسی کاروبار پہ لگا دو, یہ کر دو, اور پھر کم عمر میں شادی کر دو. یہ ساری ایسی وجوہات ہیں اویئرنیس کا نہ ہونا, جس میں کس حد تک جو سماجی ادارے کردار ادا کر سکتے ہیں اویئرنیس دے کر, اور کر بھی رہے ہیں. جس طرح پہلے تو یہ خواتین کو آپ دیکھیں کہ اپنے CNIC کے حوالے سے بارے میں کے اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا, اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وومن امپاورمنٹ پر دیکھیں کافی سارا کام ہو رہا ہے. تو اگر سماجی ادارے روایتی انداز سے ہٹ کر کام کریں گے تو اس سے کافی بہتری آئے گی. قدرتی ذرائع کا کم استعمال, یہ نیم استعمال سے کہنا. اب دیکھیں اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی قدرتی ذرائع دیے ہیں اور آپ کو ان کا استعمال اچھے سے کرنا نہیں آ رہا, تو یہ بھی ایک بہت بڑی لیکنگ ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں قدرتی ذرائع کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں اگر کہیں کوئی چیز ہمیں ڈائگنوز بھی کر لیں, کوئی چیز ہمیں قدرتی ذرائع کے حوالے سے مل بھی جائے, تو ہم اس حد تک نہیں کر پاتے, کیونکہ کم علمی بھی, پیشہ ورانہ قابلیت کا نہ ہونا بھی, جدید ٹیکنالوجی کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم قدرتی ذرائع کا استعمال زیادہ اچھے انداز میں نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ تمام وجوہات ہیں. اس میں پھر غیر ملکی قرضوں پر انحصار لیس ڈیولپڈ کنٹریز کا ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ تر انحصار کس پر ہے, لیس ڈیولپڈ. آپ کی برآمدات کم ہو جائیں قرضے کی طرف جاتے ہیں, آپ کی قیمتیں بڑھ جائیں قرضوں کی طرف جاتے ہیں, افراط زر ہو جائے قرضوں کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کہ ہم جتنی جو کہتے ہیں نا چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں, اور اپنی ہر ایک شخص محض روزگار جاب کی طرف نہ بھاگے. اگر اس کے پاس وسائل ہیں تو وہ اپنے بزنس کی طرف آئے, سمجھے نا, اپنے کاروبار. دنیا میں لوگ انٹرپرینور بن رہے ہیں اپنے کاروبار کی طرف. اس سے ایک شخص نہ صرف خود اپنے آپ کو روزگار کی طرف لا سکتے ہیں, بلکہ اس سے ریلیٹڈ کافی سارے لوگ جو ہے وہ روزگار کی طرف آ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو قرضوں سے جتنا زیادہ بچائیں گے اتنا ہی فائدہ ہے, کیونکہ قرضوں کے ساتھ آپ کو انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے, وہ ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہیں چیزیں, اور پھر آپ اس میں دھستے ہی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کم ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل. لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز میں آپ سڑکیں دیکھ لیں, وہ اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی ہیں. آپ وہاں پر ذرائع نقل و حمل, ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں, سمجھے نا, آپ وہاں پر ڈیم دیکھ لیں, وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ذرائع نقل و حمل کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہ کیا ہوں گی, اتنی زیادہ جدید نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. گو کہ ابھی پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر موٹر وے بن گیا ہے, لیکن جہاں پر نہیں ہے وہاں پر سڑکوں کا حال ہو رہا ہے. اسی طرح ہندوستان میں اور باقی ممالک جو ترقی یافتہ نہیں ہے, لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں, وہاں پر بھی اسی طرح کی پوزیشن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک سارے یہ اہم پوائنٹ ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز اور ڈیولپمنٹ کنٹریز میں کیا فرق ہے, اور ہم اپنا کیا کردار کر سکتے ہیں. دیکھیں, فرد سے افراد اور افراد سے ملت بنتی ہے. اگر آج آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھ کر کوئی اچھے روزگار کی طرف جانا ہے, وہاں سے کما کر نہ صرف اپنے گھر والوں کا بلکہ ملک اور قوم کے حوالے سے بھی ایک انکم کی جنریشن کا ذریعہ بننا ہے, تو ہمیں آج بھی اپنے آپ کو ایک فوکس کرنا چاہیے اور اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے, اپنے ہنر اور پیشہ ورانہ قابلیت کو بھی سیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ, تاکہ کم وقت کے اندر جلد از جلد ہم اپنے روزگار کی طرف آ جائیں اور ہم اس بے روزگاری سے بھی جان چھڑائیں اور ملک کو ترقی کی طرف گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ کل نئے لیکچر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے.